تھی. یہ مناسب نہیں تھی بات کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا ذاتی ایک فعل ہے اس پر مجھے بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس نے ڈیمانڈ کی ایم پی اے نے کہ بتاؤ کہ میرے بھائی کو کیوں ہٹایا گیا. تو میں نے حقیقتاً کلمہ پڑھ کے میں وضو میں تھا, میں نے کلمہ پڑھ کے بتایا کہ میں نے کیوں اس کو ہٹوایا, اس کی حرکتیں کیا تھیں. اب اگر اس پہ ناراضگی ہے تو ان کی مرضی ہے, اور پھر کہتے ہیں جی وہ گھر تک کیوں چلے گئے اور یہ نام کیوں لے لیا, میری بات کرتے. میرے بھائی آپ مجھ پہ الزام لگاؤ گے, توقع یہ کرو گے کہ میں ہنس کے کہوں گا نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں سب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. میں نے یہ عزت بڑی مشکل سے کمائی ہے, بڑی محنتوں سے کمائی ہے, بڑی جدوجہد کی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے مخالفین بھی مجھ کے اوپر جو سخت ترین ہے وہ یہ الزام نہیں لگاتے. صرف بھائی کے تبادلے کی وجہ سے اگر وہ اس قسم کی حرکتوں پہ اتریں گے تو میں جواب دوں گا, اور اس سے زیادہ دوں گا. میرے پاس اور بھی چیزیں ہیں. اگر وہ آدمی میرے محکمے میں کوئی 5-6 مہینے تک میرے ساتھ ڈی جی رہا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا غافل سا وزیر ہوں, مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا افسر کیا کر رہا ہے. مجھے بہت ساری چیزیں پتہ ہیں, اس کے ڈی جی بننے سے پہلے کی بھی پتہ ہے, ڈی جی بننے کے بعد کی بھی پتہ ہے. یہ اگر چاہتے ہیں کہ میں اور کھل کے باتیں کروں میں اور بھی کروں گا, لیکن اگر آپ مجھے بلو دا بیلٹ جا کر جھوٹے الزام لگا کر میرے متعلق بات کریں گے تو میری جو عزت نفس ہے اس کا تحفظ کرنا میں سمجھتا ہوں میری بھی ذمہ داری ہے, اور میرا حق ہی پہنچتا ہے کہ اگر کوئی میری ذات پر حملے کرے تو میں اس کو بھرپور طریقے سے جواب بھی دوں اور اس کو بتاؤں کہ اس کا اپنا کریکٹر کیا ہے, اور اگر یہ زیادہ کریں گے تو ان کے متعلق بھی بتاؤں گا آپ کے جو ایم پی اے صاحب ہیں. تھینک یو. دوسری سوری, انہوں نے میرے بھائی کا بھی نام لیا سنا یا میڈیا کے سامنے آ کر, اور کہا کہ وہ شاید فرنٹ مین ہے اور کیا کرتا ہے. وہ تو خیر ممکن ہوا تو ہم ان کو خود, چونکہ ہاؤس کے اندر جو بات کہی جاتی ہے وہ کچھ اور ہے, یہاں کھڑے ہو کے جو بات کی جاتی ہے وہ کچھ اور ہے, اس کے اوپر قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور میں بالکل کروں گا. اس کے علاوہ آپ کئی رپورٹرز کو پتہ ہوگا میرے بھائیوں کے دفتروں میں, سرکاری دفتروں میں جانے پر پابندی ہے. میں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ کسی ایسی جگہ آپ نہیں جاؤ گے جہاں پر آپ کا کوئی کام نہیں ہے. میرے جس بھائی کا نام لیا گیا وہ الیکٹڈ یو سی کا چیئرمین ہے, اور 8,000 ووٹ اس نے یو سی سے لیے, جو بہت کم چیئرمین نہیں, جینون ووٹ لے کے وہ بنایا وہاں سے چیئرمین. اپنے علاقے کے پانی کے مسائل, اپنے علاقے کے بجلی کے مسائل جو میری وزارت میں نہیں ہے, اپنے علاقے کے گیس کے مسائل جو میری وزارت میں نہیں ہے, اپنے علاقے میں اور ایسے مسائل جو میری وزارت میں نہیں ہے, اس کے لیے وہ بالکل لوگوں کے کاموں کے لیے جاتا ہے, وہ کام کرتا ہے اور اچھا کرتا ہے. میں بھی کرتا ہوں اور بھی کرتے ہیں, لوگ کرتے ہیں, وہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کرے, وہ کرتا ہے. اس کے علاوہ جہاں میرے بھائیوں کا کسی دفتر میں کوئی تعلق نہیں بنتا ہے, میں نے سختی سے ان پر پابندی لگائی ہے کہ آپ کسی دفتر میں نہیں جائیں گے, اور میں نے سرکاری افسروں کو کہا ہوا ہے کہ میرے کسی بھائی کے کہنے پر کوئی ناجائز کام آپ نہیں کریں گے. جائز کام کوئی بھی عام آدمی ہوتا ہے اس کے کہنے بھی کرو آپ, لیکن ناجائز کاموں پر, غلط کاموں پر سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ نہ کریں. مجھے ایک مرتبہ کسی افسر نے کہا کہ کوئی اور شخص آتا ہے جو کسی کا نام لے کے وہاں دفتر میں آتا ہے, میں نے منع کیا کہ اس کو مت کام کرے, اس کو کوئی کام نہ کرے, اس کو نکال دے باہر دفتر سے. میں ان چیزوں کو جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں کسی کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں. میں بہت احتیاط کرتا ہوں کہ میرے اوپر بلا جواز اس قسم کی چیزیں نہ آئیں, لیکن ظاہر ہے کہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں, سیاسی آدمی ہوں, میں نے جدوجہد کی ہے, میں نے الیکشنز لڑے ہیں, میں نے جیتے ہیں, اور میں جعلی ووٹوں سے نہیں آیا ہوا ہوں. میرا ایک ایک ووٹ جینون ووٹ ہے, لیجیٹیمٹ ووٹ ہے جو مجھے پڑا ہے, میں اس کے ذریعے منتخب ہو کر آیا ہوں. یہ تو آسمانی جو ہے اتارے ہوئے ممبر ہیں جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ الیکشن ہوتا کیا ہے اور یہ الیکشن جیتے کیسے, یہ آ گئے, ان کو احساس نہیں ہے. لیکن جو آدمی بڑی محنت مشقت سے اپنی عزت اور مقام بناتا ہے کم از کم اس کا خیال کریں. اگر یہ جائیں گے بلو دا بیلٹ جائیں گے, آڈٹ کریں, باتیں کریں, مجھے جواب دینے آتا ہے, لیکن اس طرح میں بلیک میل ان سے نہیں ہوں گا. یہ اور بھی ان کے لوگ آتے ہیں مجھے کام کہتے ہیں, میں نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا کسی سے کہ کون سا اپوزیشن کا ایم پی میرے پاس آتا ہے مجھے کام کہتا ہے, اور جو میرے بس میں ہوتا ہے میں کام کرتا بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری ہے, لیکن کوئی یہ کہے کہ ہم اوپر سے سر پہ سوار ہو کے آئیں گے, اس کے خلاف الزامات لگائیں گے, اس کو دبائیں گے اور اس سے کام لیں گے, تو پھر ایسا نہیں ہوتا. پھر آپ یہ کر کے دیکھ لیں اور پھر دیکھ لیجیے گا میں کیا کرتا ہوں. تھینک یو. آج فردوس شمیم نقوی نے اپنی تقریر کے اندر بی بی کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ بلاول ہاؤس میں کیا کچھ ہوتا ہے اور بی بی کیا کچھ کرتی نہیں ہے, ہم وہ بھی بتانے کو تیار ہیں. ایک ایسی خاتون جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے, ان کے متعلق اس طرح سے بات کرنا کیا اپوزیشن لیڈر کو زیب دیتا ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں, بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پی ٹی آئی کے لاٹ میں 80-90% لوگ اسی گھٹیا سوچ کے حامل ہیں, اور جب تک وہ کوئی گھٹیا بات نہ کریں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے. تو یہ اپوزیشن لیڈر ہوں یا ان کے اور کچھ ممبر ہوں, ان کی اتنی حیثیت اوقات نہیں ہے کہ یہ بی بی کے اوپر بات کر سکیں. انہیں چاہیے کہ پہلے عمران خان کی جو بیٹی بیچاری لندن میں بیٹھی ہوئی ہے
اس کو جا کے باپ کا حق دلوائیں. وہ بیچاری ادھر ادھر پریشان پھر رہی ہے, اور وہ ثابت ہے, میں اس پہ کیا بات کروں یار, وہ ثابت ہے, اس کو حق دلائیں, اس کے بعد کسی اور طرف جائیں. اور یہ مناسب نہیں ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا کہ میں یہ باتیں جو میں نے کی ہیں مجھے نہیں کرنی چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ میرے متعلق جھوٹے الزامات لگائیں گے تو میں آپ کے متعلق اگر تھوڑا بہت سچ بتا دوں تو سچ کو برداشت کرنا چاہیے. قانونی کارروائی کا اطلاع دیا یہ بینک میں جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے باتیں کی ہیں آپ سے متعلق, آپ کے بھائی سے متعلق, یا پارٹی سے متعلق, کس قسم کی کارروائی کب تک کریں گے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ شاید مسعود نے شاید اس سے کم باتیں کی تھی.